الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، الحمدللہ آپ اور میں آج کل ذی الحج کے مبارک مہینے کے مبارک ایام میں سانس لے رہے ہیں۔ ان دنوں چونکہ ایام حج ہیں، اللہ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے جیسے کہ ایک عام وسیع دل آدمی، ایک وہ انسان جس کی فطرت میں سخاوت، جود و سخا، عطا اور مربت ہو، اگر اس کے گھر مہمان آئیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم مثالوں سے بالا تر ہیں، لیکن ایام حج میں اللہ کی رحمت بندوں کے لیے اور زیادہ موج میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ کریم نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں ذی الحج کی پہلی راتیں ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوتی ہے۔ ان دنوں ہمیں اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، چونکہ حاجی اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے وہاں حاضر ہوتے ہیں، ان کی اپنی مخصوص عبادات ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے حجامت نہ بنوائے اور ناخن نہ تراشے تو اس آدمی کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ویسے یہ مسئلہ سن لیں کہ قربانی کے لیے حجامت اگر ہو جائے تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف مستحب ہے کہ اگر حجامت نہیں بنواتے تو ثواب ہوگا، اگر بنوا لیتے ہیں تو نہ گناہ ہے نہ قربانی میں کوئی فرق آتا ہے۔ بہرحال یہ دن، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی ضیافت کی راتیں ہیں، اللہ کی میزبانی کی راتیں دن ہیں، اس لیے ان میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس میں اہل ایمان 2 عظیم عبادتیں کرتے ہیں، ایک عبادت کا نام ہے حج اور ایک قربانی۔ ان دونوں عبادتوں میں مین ذکر خیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے وہ خاص چنے ہوئے نبی ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ نے سینکڑوں نبی پیدا کیے، اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے انہیں اپنی بارگاہ میں اپنے خلیل اللہ ہونے کا خود لقب عطا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے ڈیپ فرینڈ، گہرا دوست، جگری یار۔
پہلے میں نے عرض کیا اللہ مثالوں سے بالا تر ہے، جیسے بندوں میں چند یار جگری اور قلبی یار ہوتے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں خلیل اللہ، گہرا دوست اور پیارا دوست ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی مانتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تمام مذاہب آسمانیہ میں ادب سے لیا جاتا ہے اور آپ کا بڑا نام ہے، احترام ہے، اس لیے نصرانی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، اے لوگو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیا تھے؟ ولیکن حنیفا مسلمہ، لیکن ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے۔ مسلم اور حنیف دو لفظ اللہ کریم نے آپ کی ذات کے لیے استعمال کیے، ایک ہے مسلم، ایک ہے حنیف۔ مسلم کا معنی ہے اسلام یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کے حکم پر گردن جھکانا، کسی کی بات مان لینا۔ گویا مسلم کا معنی ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کا اطاعت شعار، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے مسلمان کی گردن جھک جائے، اصل مسلمانی یہ ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم مسلم تھا اور حنیفہ کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف منہ کرنے والا، کسی سے کوئی لنک نہیں، صرف اللہ کا بندہ، یعنی وہ اللہ کے خالص فرما بردار بندے تھے۔ تو برادران اسلام الحمدللہ آج ہم حج بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، یہ دو عظیم عبادات ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی بھی انہی کی یاد ہے، حج بھی انہی کی یاد ہے، اگرچہ آدم علیہ السلام کے دور سے حج آ رہا ہے، لیکن حج کے لیے اعلان عام جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس لیے یہ بھی آپ کی یادگار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت چونکہ مرکزی ہے ان عبادات میں، تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور مسلم کا معنی ہے گردن جھکانے والا، بات ماننے والا، بات تسلیم کرنے والا۔ علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آپ اور میں ہم ملت ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرنا چاہیے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت شعار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے عقل مانے نہ مانے، ہزار خواہشیں الگ ہوں، ہزار چاہتیں الگ ہوں، رب کا حکم آ جائے بندہ گردن جھکا دے، یہ اسلام، یہ مسلم ہے اور یہ مسلمان ہے۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ اسلامی ملک ہے، سود جاری ہے، اسلامی ملک ہے، شراب کے پرمٹ جاری ہیں، اور اس ہماری کابینہ کے گلے میں ایک لعنت کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ ایک کافر نے یہ قرارداد پیش کی اسمبلی میں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ ہندو شراب پیتے ہیں، سکھ شراب پیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان میں شراب پر پابندی لگائے جائے، تو ہماری کابینہ کے گلے خشک ہو گئے اور ان ظالموں کو اتنی توفیق نصیب نہ ہوئی کہ یہ
حکومت میں ووٹ اب اگر یہ شراب کی حرمت کا بل پاس کر لیتے تو شاید ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا، لیکن بدبختی ان کے کھاتے میں پڑ چکی ہے اور یہ حکومت تائید الہی سے ویسے محروم نظر آتی ہے، اس لیے ان کی بدبختی پر مہر ثبت ہو گئی کہ یہ وہ بدبخت پارلیمنٹ ہے جس کے اندر شراب کی حرمت کا بل پاس نہ ہو سکا۔ اس بارے میں حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ہماری پچھلی حکومتوں کے بھی یہی طریقے رہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن ہم نہ اسلام کو ملک میں نافذ کرتے ہیں اور نہ بدن پر نافذ کرتے ہیں۔ ملک میں نافذ تو ہماری کابینہ کرے گی، ہماری حکومت کرے گی، لیکن سوال یہ ہے آپ جو بیٹھے ہیں میرے سمیت جتنے لوگ اس 5 فٹ کے قد پر تو کوئی پابندی نہیں، آپ اسلام کے مطابق داڑھی رکھیں، آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، آپ شریعت کی پابندی کریں، شراب نہ پئیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو بندہ مسلم بنا ڈالیں اور جہاں خدا کا حکم آ جائے وہاں ہماری گردن جھک جائے۔ یہی وہ تیرا وطیرہ زندگی ہوگا کہ جب قبر میں تو اسے سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اللہ تیری زبان پر بے ساختہ جاری کر دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن آج جب ہم اسلام سے وفادار نہیں، ہم اسلام کے خیر خواہ نہیں، آج ہم نہیں چاہتے ہمارے نظام زندگی میں اسلام آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرا بندہ ابراہیم وہ تھا جس نے میرے ہر حکم پر گردن جھکا دی۔ قربانی کی ہی آپ بات لے لیں، 90 سال کی عمر کے بعد اکلوتا بیٹا اسماعیل ملا، لیکن وہ بیٹا جب 13 سال کا ہو گیا اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور ابراہیم علیہ السلام کا دیدہ و دل انہیں دیکھ کر روشن ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نہیں دیا، صرف خواب دکھایا کہ اے میرے ابراہیم میرے نام پر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو۔ عرض کیا مالک میری کائنات میں تو میری پسندیدہ چیز اسماعیل ہی۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی فرما برداری قابل دید ہے۔ باپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آج کا پڑھا لکھا بچہ ہوتا تو کہتا ابا جی 80 سال میں باپ کا دماغ ٹل جاتا ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ بھی بچے کو قتل کرتا ہے، لیکن وہ آغوش نبوت میں پلنے والا اسماعیل تھا، وہ اس ہاجرہ کی گود میں پلنے والا تھا جس سیدہ ہاجرہ نے چند دن کا اسماعیل گود میں ڈال دیا اور شام کے مرغزاروں کو چھوڑ کر مکہ کے لقدق صحرا میں جا بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابتدائی ابھی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اے میرے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لو، مکہ میں انہیں وہاں چھوڑو، ان کے ذریعے میں اپنا گھر آباد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے، اللہ کے حکم پر گردن جھکانے والے بن گئے۔ کہا ہاجرہ اللہ کا حکم ہے ہم چلے۔ یہ 3 مقدس ذاتوں کا قافلہ شام سے چلا، شام کی بہاریں چھوڑی، شام کی زندگی کے لطف چھوڑے، وہ مرغزار اور سبزہ زار چھوڑے اور اس مکہ میں آ گئے جہاں تو ٹھنڈی ہوا بھی میسر نہیں، پانی کا قطرہ میسر نہیں، سایہ میسر نہیں۔ وہاں ہاجرہ و اسماعیل کو ٹھہرایا، کہا ہاجرہ تم دونوں اللہ کے حوالے میں جا رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، ابراہیم ہمیں موت کے منہ میں چھوڑ کر جانے چاہتے ہو؟ انسان نہیں، یہاں سایہ نہیں، پانی نہیں، آثار حیات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا ہاکذا امرنی ربی، ہاجرہ یہ میرا آرڈر نہیں، یہ تیرے رب کا آرڈر ہے۔ سیدہ کی انگلیاں ڈھیلی ہو گئی، فرمایا فَذْهَبْ اِذْ لَا تُضِيُّنَا، آپ جا سکتے ہیں، میرا ایمان ہے اگر وہ ہمیں بسا رہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ ہیں، ماں اتنی فرما بردار،
باپ اتنا فرما بردار، ان کی آغوش میں جو بچہ پلا، وہ باپ اگر کہتا ہے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو وہ بچہ دم نہیں مارتا، بلکہ کیا کہتا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو آپ کو آرڈر ملا آپ کریں، رہا میں آپ دیکھ لیں گے میں صبر کرنے والا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کا پیکر بنا کھڑا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سوچو ذرا، جان باپ کے اشارے پر قربان کرنے کی فرما برداری یہ کیا تھا، کیوں تھا؟ اقبال کہتا ہے یہ کیوں اسماعیل علیہ السلام کی گردن جھکی؟ آپ فرماتے ہیں یا تو گود کی طہارت تھی یا باپ کی نگاہ کا فیض تھا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً گردن جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جان آپ جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ماں اور باپ کی نیکی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں اور باپ نیکی اختیار کرے اللہ ان کی گود میں نیک اولاد عطا کرتا ہے، اور اگر ماں باپ خود تو سرکشی کرے اور چاہیں کہ اولاد نیک بنے۔ میں انگلینڈ میں تھا، الحمدللہ میرے جانے سے مسجد میں جوان ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ایک باپ مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا الحمدللہ باقی نمازیں تو پڑھتا ہے، عشاء نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا زید تیرا باپ کہتا ہے تو عشاء نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا جی میرا باپ سامنے ہوگا تو میں بات کروں گا۔ وہاں کے بچے جھجکتے نہیں، سچی بات منہ پر کر دیتے۔ اس کا باپ بھی آ گیا، میں نے دونوں کو سامنے بٹھایا، میں نے کہا جی زید کہتا ہے کہ میں باپ کے سامنے بات کروں گا، تو آپ کہتے ہیں یہ عشاء نہیں پڑھتا؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں جی عشاء نہیں پڑھتا۔ تو اس نے کہا استاد جی آپ میرے باپ سے پوچھیں یہ عشاء پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پڑھتا، اور میرا ماں اور باپ دونوں خود ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اور وہ بولا، اس نے کہا وہاں بے باک ہوتے ہیں بچے، انہوں نے کہا اگر ان سے کہو اگر یہ پڑھیں گے تو میں بھی پڑھوں گا۔ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ آج آپ زندگی کس طرح۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے چلو جوانی مستانی ہوتی ہے لیکن شادی ہو جائے تو سنبھل جاؤ، اب تو بیوی کے لیے نمونہ ہوگا، اب بھی نہیں سنبھلا تو اولاد ہو جائے تو بندہ بن جا، تو اولاد کے لیے نمونہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرماتے تھے پھر بھی ہوش نہ آئے تو بال سفید ہوں تو پھر سنبھل جاؤ، کیونکہ سفید بال ہونا موت کی علامات میں سے علامات۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ تو اپنے مالک کے ہر حکم پر گردن جھکانے والے تھے۔ آپ اور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں۔ یہ ہمارا جو نام مسلمان ہے نا، یہ مسلمان نام ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ پہلے نبیوں کی امتیں بھی اسلام پر تھیں، لیکن ہوا سماکم المسلمین، یہ نام تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا رکھا۔ کس وقت؟ جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے کوٹھیاں بنگلے بینک بیلنس دنیا مانگتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا تو دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین، اے میرے مولا میں مستری تیرے گھر کا بنا، اسماعیل تیرے گھر کا مزدور بنا، ہم کچھ نہیں مانگتے، ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنے حکموں پر گردن جھکانے والا بنا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا اللہ ان میں امت مسلمہ پیدا کر دے، آنے والا نبی ایسا آئے وہ میرا نور نظر ایسا کامیاب ہو جو ایک امت مسلمہ آباد کرے۔ وہ کامیاب وہ نور نظر بیٹا تیرے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے اور یوں اسلام دنیا میں پھیلایا کہ اب قیامت تک محمد عربی کی امت مسلمہ بن کر زندہ ہے۔ یوں اپنے باپ کی خوابوں کو تعبیر حضور نے بخشی۔ تو بات میں جو مین کرنے والا ہوں وہ یہی بات ہے دوستو، آپ اور میں بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان یا مسلم کا معنی ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار بندہ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے، اگر کسی آدمی نے ڈرم پر ایک سٹکر لگایا ہو، ٹھنڈا میٹھا باداموں والا دودھ پی لے، آپ جائیں کہیں جی کتنے کا ایک گلاس دودھ دیں گے، وہ کہے گا جی 200 روپے کا، اس کے اندر بادام بھی ہیں، یہ ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، تازہ بھی ہے، اس لیے اتنی قیمت لوں گا۔ یا 500 مانگے، آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلا گھونٹ بھریں، وہ دودھ باسی نکلے، بادام نام کی شے نہ ہو، وہ اس میں یاد پر نہ اترے، آپ اس کو گالیاں دیں گے، آپ اس کو نفرت کی نگاہوں کے تیر برسائیں گے۔ ظالم سٹکر کیا لگا رکھا ہے، اندر سے کیا نکلا؟ ایک بزرگ کہتے تھے تو اور میں بھی سوچے، ہم نے ذات پر سٹکر تو مسلمانی کا لگایا ہے، عمل ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا چون بگویم مسلمانم بلرزم، چون بگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا کیا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ہر حکم پر گردن جھکا دی جائے۔ قربانی الحمدللہ آپ لوگ کریں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی توجہ دلائی، قربانی کے موقع پر جب گوشت کی تقسیم کی باری آئے، اچھے اچھے اعضاء گھر نہ رکھ لیں، اللہ کے حکم پر گردن جھکا دیں، برابر کے 3 حصے کریں، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے لیے اچھا حصہ دیں۔ یہ نہیں کہ غریبوں کو چیتھڑے دیں، غریبوں کو پرانا گوشت دیں، غریبوں کو وہ دیں جو کھانے کے قابل نہ ہو، اور خود اچھے اعضاء اپنے لیے خاص کر لیں۔ ایک آدمی حضرت شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں آیا، عالم تھا، آپ فرمایا حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ اللہ اللہ سکھاتے ہیں، مجھے بھی سکھائیں۔ آپ نے فرمایا آپ تو عالم ہیں، آپ کو میں نے کیا سکھانا ہے اللہ اللہ، آپ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ نے کہا نہیں جی مجھے آپ اللہ کا نام سکھائیں۔ جب ضد کی تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اچھا مولانا پہلا سبق یہ ہے، اللہ کو اتنی اہمیت دو جتنی ذات کو دیتے ہیں، بس یہ پہلا سبق ہے، یاد کرو۔ کل آ گئے مولانا حضرت سبق یاد ہو گیا؟ فرمایا نہیں پھر یاد کرو۔ 3 دن بعد بلایا، ہو گیا سبق یاد؟ جی ہو گیا۔ فرمایا اچھا مجھے خیال نہیں رہا تم ہمارے لنگر خانے میں آئے، تم عالم ہو، بڑے باوقار آدمی، کسی نے خدمت بھی کی؟ یہ حضور بڑی خدمت ہو رہی ہے، لنگر ملتا ہے۔ فرمایا آج کیا ملا؟ کہنے لگا ناشتے میں 3 روٹیاں آئیں، 2 گھی والی تھیں، ایک خشک تھی۔ تو فرمایا پھر کچھ کھایا؟ کیا کھایا؟ کہنے لگا گھی والی کھا لی ہے، اور میں کھا رہا تھا، آپ کو بتانا تھا۔ ایک فقیر آیا، سوکھی روٹی اسے دی۔ فرمایا مولانا سبق کچا ہے، ذات کے لیے گھی والی روٹی، اللہ کے لیے خشک روٹی۔ یہ اللہ والے سبق پڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی اللہ والے سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی میری نظر ان باتوں پر ہوتی ہے، لیکن وہ بڑا ڈیپلی سوچتے ہیں، گہرائی میں جا کر اللہ سے لنک قائم کرتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ابراہیم تو حنیفا مسلمہ، سچے پکے سچے میرے فرما بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بکریاں رکھی ہوئی تھی، ملائکہ کی بز میں کوئی ڈسکس چل رہی تھی۔ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، فرشتوں سے پوچھا کیا ڈسکس کر رہے ہو؟
یا اللہ اگر اجازت ہو تو بیان کریں۔ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگے یا اللہ تو کہتا ہے ابراہیم خلیل ہے، اور خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبوب کے بغیر کوئی نہ ہو، اور جس کی سینکڑوں بکریاں ہیں اس ابراہیم کو تو نے خلیل کہا ہے۔ فرمایا ہے تو میرا خلیل، آزمانا چاہو تو آزما لو۔ ایک فرشتہ زمین پر آیا، بڑی حسین شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بکریوں کے ریوڑ کے پاس کھڑا ہو گیا، اور بڑی مستی میں رب العالمین کا نام گنگنایا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کی تسبیح بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں سن لی، دوڑ کر نکلے، اس کفر قدے میں کون ہے جو میرے یار کی پاکی بیان کر رہا ہے؟ آ گئے، وہ حسین انسان نظر آیا۔ فرمایا تم نے رب کا نام لیا؟ جی میں نے نام لیا۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو اس کفر قدے میں، اس دار الکفر میں اللہ کا نام ایک مرتبہ اور سناؤ۔ اس نے کہا نہیں، سنا ہے تو اللہ کا عاشق ہے، اگر نام سننا ہے تو یہ بکریاں آدھی دو مجھے تو اللہ کا نام سن لو۔ فرمایا آدھی بکری تیری، نام مجھے مالک کا سنا۔ فرشتے نے اللہ کا نام دوبارہ گنگنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے وہ مقام، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محبوبوں کے سامنے جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے انہیں یار کے نام میں مستی آتی ہے، سرور آتا ہے، کیف آتی ہے، انہیں اپنے محبوب کی یاد میں وہ سرور ملتا ہے جو انہیں کہیں اور نہیں ملتا۔ جیسا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا یا اللہ مجھے اپنی محبت میں وہ کیفیت عطا فرما جو شدید پیاسے آدمی کو میٹھے ٹھنڈے پانی میں ملتا ہے۔ ذرا سوچیں، شدید پیاسا آدمی ٹھنڈا میٹھا پانی پیے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ تو مثال ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں مالک تیرے نام سے میرے دل میں وہ سکون آئے۔ فرمائے دل مصطفیٰ میں خدا کے نام کے سکون کا عالم کیا ہے؟ خود سوچ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا، فرمایا ایک مرتبہ اور سنا۔ اس نے کہا آدھی باقی بکریاں میری، کہا ٹھیک ہے، ساری بکریاں لے لی۔ لیکن جو وہ نام سناتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جناب ابراہیم کے خمار اور مستی میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرمایا ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام سناؤ۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں تو ساری دے بیٹھا، اب مجھے کیا دے گا؟ فرمایا تمہیں بکریاں چرانے کے لیے چرواہا چاہیے، یار کا نام سنا دو ابراہیم، یار کے نام پر تیرا چرواہا بن جائے گا، تیرے اللہ کے نام پر تیرا چرواہا بن جاؤں گا۔ فرشتہ حیرت میں آ کر کہنے لگا ہاں ہاں سچ ہے، تو خلیل اللہ ہے، میں فرشتہ ہوں، میں تمہیں آزمانے آیا، لیکن میں نے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ تھا گویا سارا گھر لٹا کر مالک کے نام پر پھر بھی خوش رہنے والا۔ زبان حال سے کہا کرتے تھے مالک تیرے نام پر بکا ہوں، اسی بات کی خوشی ہے مالک میں تو اس بات پر راضی ہوں کہ تیرے لیے میں نے وطن چھوڑے، اولادیں چھوڑی۔ دعا ہے اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے اس صدق کا صدقہ آپ کو اور مجھے بھی سچا مسلمان بنائے، اپنے مالک کے حکم پر گردن جھکانے کا جذبہ عطا فرمائے۔